السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں 6ویں قسط لے کر کے۔ نماز کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ رکوع، سجود اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعاؤں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلی چیز، رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکع فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، سنن نسائی للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1024 کے اندر۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پس آپ نے رکوع کیا اور آپ نے اپنے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، العظیم اور عظیم مرتبت والا ہے۔ وفی سجودہ، اور آپ نے اپنے سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی، میرے رب کی ذات بلند برتر اور اعلیٰ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ مختصر صحیح بخاری حدیث نمبر 455، کتاب الصلاۃ باب الدعاء فی الرکوع۔ اور ایک دوسری حدیث بخاری کے اندر میں ہی ہے، حدیث نمبر 794 کے اندر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فی رکوعہ، اپنے رکوع میں، وسجودہ، اور اپنے سجدے میں کیا کہتے تھے؟ سبحانک، تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، تو اپنی تمام حمد کے ساتھ تیری ذات پاک ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی رکوع اور سجود کے اندر۔ رکوع میں بھی یہی پڑھتے تھے، سجدہ میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس حدیث کو صحیح سنن نسائی للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1086 کے اندر امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تمام فرشتوں کے رب کے لیے پاکی اور بڑائی ہے، بزرگی ہے۔ اور نمبر 4، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا اور اس میں یہ دعا پڑھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ کیا کہا؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، غلبہ، بادشاہی، کبر اور عظمت والا رب پاک ہے۔ صحیح سنن نسائی للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1004۔ اس حدیث کو سنن نسائی کے اندر نقل کیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی یہاں ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بڑے لمبے کیا کرتے تھے اور بے شمار دعائیں پڑھا کرتے تھے. ان میں سے ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، گویا کہ ہمارے سامنے 4 دعائیں پیش کی گئیں رکوع میں اور سجدے میں پڑھی جانے والی دعا، جس میں سے سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ زبان پر سہل اور آسان اور جو لوگوں کو یاد ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. جبکہ بقیہ 3 دعائیں جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اسی طریقے سے تیسری دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ تینوں دعائیں جو ہے آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں ان دعاؤں کو پڑھا ہے. اب ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا. یہ تھے رکوع میں اور سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے اور آپ نے جان لیا. اس کے بعد حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا تو آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کر کے آپ نے پوچھا یہ کلمہ کہنے والا کون شخص ہے؟ تو جس نے کہا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کلمہ کو میں نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس دعا کو عرش تک اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا. اس دعا کی اتنی فضیلت ہے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ہمیں اٹھ کر کے یہ دعا پڑھنا چاہیے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. کیا معنی ہوا؟ اے ہمارے رب، تیرے لیے حمد ہے، حمدن کثیرن بے شمار حمد، طیبن ایسی حمد جو پاک ہو، کس چیز سے؟ شرک سے پاک ہو، مبارکن فی اور اس میں برکت بھی ہو. یہ دعا بڑی جامع ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ جب انسان یا جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس شخص کی دعا جس نے اس کی حمد بیان کی، جس نے اس کی تعریف بیان کی. اللہ اکبر. اور عین اسی ٹائم ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. لاسٹ ہے 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا. جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے بیٹھتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کرتے تھے؟ بڑی جامع دعا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. صحیح سنن ابو داؤد للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 756 کے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور دوسری روایتوں میں ہے کہ جب بندہ اس دعا کو کرتا ہے اللہ دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس بندے کے اندر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہی 4 چیزوں کے لیے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں. کیا کہتا ہے دیکھیے اللہم اغفر لی. اگر ہم سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا تو انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے. وارحمنی، اللہ تو اپنی رحمت میرے اوپر نازل فرما، تو مجھ پر رحم فرما. وعافنی، مجھے عافیت دے، مجھے صحت مندی عطا فرما. واہدنی، اور اگر میں سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہوں تو تم مجھے سیدھے راہ کی ہدایت دے. وارزقنی،
اور تو مجھے رزق حلال دے، رزق عطا فرما۔ ان 5 چیزوں کی دعائیں، ان 5 چیزوں کا سوال بندہ اللہ سے 2 سجدوں کے درمیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا جب 2 سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کر کے اٹھ کر کے بیٹھتے تھے تو یہ دعا آپ کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری دعا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ صرف اتنا کہتے تھے، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ سنن نسائی للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1024 اور ابن ماجہ سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اور اس درس کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا التجا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ چیز آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ اس لیے ان چیزوں کا علم بھی ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کن الفاظ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ہم کن کن حالتوں میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ان چیزوں کا علم، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں تب تک ہم مطمئن کیسے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے، ان دعاؤں کے، ان الفاظ کے، ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی دعاؤں کو یاد کر کے نماز کے اندر صحیح ڈھنگ سے ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔